بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات ہم نے آٹے کی تو کی، لیکن اب عام چیزوں کی جو مہنگائی کا عالم ہے کیا ہے۔ آج کل ہر جگہ یہی بحث جاری ہے کہ الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ ایک عام آدمی کی حیثیت سے تو میں اتنا فہم نہیں رکھتا کہ کوئی بات آدمی کہہ سکوں، مگر سب کی سنتا ہوں اور سننے کے بعد کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جو پہلی تھوڑی بہت سوچ ہوتی ہے وہ بھی اس بے ہنگم شور میں بالکل معاف ہو جاتی ہے۔ دونوں طرف سے آنے والی آوازیں بڑی زوردار ہیں، اور آوازیں ہی نہیں، آوازیں لگانے والے بھی بڑے زوردار ہیں۔ ایک کی بات سنو تو دوسرا ناراض ہوتا ہے، دوسرے کی بات سنیں تو پہلے کے ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں۔ ایسے میں عزت بچانی سب سے زیادہ ضروری ہے، سو چپ سادے بیٹھا ہوں۔ اس ملک کے بڑے بڑے انصاف کے ادارے بھی حرکت میں ہیں کہ شاید اس ملک کی حالت میں بہتری لا سکیں، لیکن ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود لوگوں میں وسوسوں کا جو غبار ہے وہ چھٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ مہنگائی نے انسانوں کا جینا دوبر کر دیا ہے۔ بجلی کا یا گیس کا ہر آنے والا بل پورے گھر کا بجٹ تباہ کر دیتا ہے۔ عام لوگ جو پہلے ہی تیزی سے بھوک اور مفلسی کی طرف گامزن ہیں، ان کی بھوک اور مفلسی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک گاؤں میں ایک شخص کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی۔ محلے کے لوگوں کو پتہ چلا تو وہ اس باپ کے پاس افسوس کرنے آئے۔ باتوں باتوں میں اس لڑکی کا باپ کہنے لگا، میری بیٹی بھاگ تو گئی ہے، یہ تو بات ٹھیک ہے، مگر وہ تھی بہت پہنچی ہوئی۔ اسے 2 دن پہلے ہی پتہ تھا کہ گھر میں یہ سانحہ ہونا ہے۔ 2 دن پہلے مجھے بتا رہی تھی کہ اگلے 2 دن بعد ہمارے گھر میں ایک بندہ کم ہو جائے گا۔ دیکھیں کیا کمال ہے کہ اسے سب پتہ چل جاتا تھا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ ہماری سیاست میں بھی کچھ پہنچی ہوئی چیزیں ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کل کیا ہونے والا ہے، اور ببانگ دور اس بات کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ اب یہ غیب کا علم انہیں کیسے ہو جاتا ہے، میری سمجھ سے تو بالا ہے۔ ہاں، کچھ سیانے لوگ کہتے ہیں کہ ان پہنچے ہوئے لوگوں کے پاس چمک کی طاقت ہے۔ جو شخص ان کی چمک کی زد میں آ جاتا ہے، اس کے مستقبل کے بارے میں انہیں سب معلوم ہوتا ہے، بلکہ چمک کی طاقت ہر ایک کو ایسا کرنے پر سب مجبور جن بنا دیتی ہے کہ جو ہاتھ باندھ کر پوچھتا ہے، حکم میرے آقا۔ افسوس کی یہ چمک والے عامل اس ملک کی سیاست میں انتہائی فعال ہیں اور اس ملک کی تقدیر سے کھیلنے پر پوری طرح قادر بھی ہیں۔ مہنگائی کیا گل کھلا رہی ہے، مجھے اس کے نتائج دیکھنے کا عملی تجربہ ہوا۔ پھلوں اور سبزیوں کے حوالے سے لاہور کی جو سب سے بڑی منڈی ہے اور اصلی منڈی، وہ بادامی باغ کے علاقے میں، لیکن لوگوں کی آسانی اور لاہور کی پھیلتی ہوئی آبادی کی سہولت کے پیش نظر حکومت نے لاہور میں کئی مقامات پر کچھ اور منڈیاں بھی بنائی ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ علاقے کے پرچون فروش اپنے گھروں کے نزدیک ان منڈیوں سے ہول سیل میں پھل اور سبزیاں حاصل کر سکیں، اور انہیں اپنے ٹرانسپورٹ اور دیگر اخراجات اور لوگوں کم ریٹ پر پھل وغیرہ دستیاب ہو، تاکہ وہ وہاں سے لے کر اپنے علاقوں میں سیل کر سکیں اور اپنے علاقوں میں سبزیاں مہیا کر سکیں۔ مگر حکومت کی پچھلے کئی سالوں کی کوشش کے باوجود یہ منڈیاں جو ہیں وہ ہول سیل کا جو نقطہ نظر ہے وہ مقام حاصل نہیں کر سکی۔ یہ منڈیاں آج بس منڈی نما تو ہیں، مگر ہول سیل حقیقی منڈیاں نہیں۔ یہ چھوٹی منڈیاں بادامی باغ منڈی کی طرح پوری طرح ہول سیل کا کام تو نہیں کرتی، مگر یہاں پر بیٹھے ہوئے پرچون فروشوں سے پھل اور سبزیاں عام دکانوں کی نسبت قدرے بہتر قیمت پر مل جاتی ہیں۔ ایک ہی جگہ بہت سارے پرچون فروش بیٹھنے سے ان میں قیمت اور معیار کا بھی تھوڑا سا مقابلہ ہوتا ہے، چنانچہ وہاں چیزیں نسبتاً سستی اور بہت سی انواع و اقسام کی میسر ہوتی ہیں۔ میرے جیسا آدمی جو مضافات میں رہتا ہے اور جسے روز سبزی اور پھل خریدنا دوبر لگتا ہے، اسے ہفتے بھر کی سبزی اور پھل ایسی چھوٹی منڈی سے خریدنا بہتر لگتا ہے۔ بازار سے بہتر ریٹ اور زیادہ ورائٹی کے سبب یہ چھوٹی منڈیاں میرے جیسے اور میری کلاس کے لوگوں کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں۔ میں روٹین میں گھر کے لیے پھل اور سبزیاں خریدنے قریبی منڈی میں موجود تھا۔ پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں سوچ سے بھی زیادہ تھیں۔ کیا خریدا جائے اور کیا نہ خریدا جائے، قیمتیں حوصلہ تباہ کر رہی تھیں۔ امرود جو پچھلے سال میں 15-20 روپے کلو فروخت ہوتے تھے، اب 200 روپے کلو تھا، اور وہ بھی انتہائی بری کوالٹی کا۔ کیلا جو اتنا مریل تھا کہ کسی موٹی سی انگلی کی طرح نظر آتا تھا، 250 روپے درجن تھا، اور وہ کیلا جسے کیلا کہا جا سکتا ہے وہ کم از کم 500 روپے فی درجن میں دستیاب تھا۔ انار 700 روپے کلو، خربوزہ 200 روپے کلو، اور جو سیب تھے وہ 500 روپے کلو۔ آدمی کیا خریدے، ان کے حساب سے پھلوں کو بھی
مات کرتی ہیں۔ پھل کے بغیر تو آپ گزارا کر سکتے ہیں، مگر سبزیاں تو ہر گھر کی بنیادی ضرورت ہیں۔ بینگن، جسے عام طور پر گاؤں کے لوگ جانوروں کی خوراک کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں، سب سے سستی سبزی تھی، جس کا ریٹ 100 روپے کے لگ بھگ تھا۔ باقی کوئی سبزی ایسی نظر نہ آئی جس کا ریٹ 200 روپے سے کم ہو۔ میں جس کی پینشن بڑی معقول سی ہے، تھوڑی سی تنخواہ ہے، اس کے بیٹے بھی ٹھیک کماتے ہیں، بڑا سوچ سمجھ کے محدود سی چیزیں خرید سکا۔ باقی زیادہ تر چیزیں اتنی مہنگی تھی کہ انہیں خریدنا سمجھ بھی نہیں آیا اور حوصلہ بھی نہیں پڑا۔ اس مہنگائی میں منڈی میں ایک بات بڑی تلخ اور افسوسناک نظر آئی۔ میں ایک پھل کی دکان پر کھڑا تھا۔ منڈی میں پھل کی دکانیں زیادہ تر دکانداروں نے ایک بڑے میز نما بینچ پر سجائی ہوتی ہیں۔ میں ایسی ایک میز کے آگے دکاندار سے بات کر رہا تھا کہ درمیانی عمر کی 2-3 عورتیں، جنہوں نے بڑا باوقار اور صاف ستھرا سا لباس پہن رکھا تھا، میرے قریب آئیں اور مجھے تھوڑی جگہ دینے کو کہا۔ کیسی جگہ اور کیوں؟ میں تو میز کے ساتھ کھڑا تھا، وہاں کون سی جگہ تھی؟ مجھے سمجھ نہیں آیا، مگر عورتوں کے احترام میں تیزی سے میز سے پرے ہٹ گیا۔ ان عورتوں نے میز کے نیچے سے ایک ٹوکری نکالی جس میں بڑا اچھا پھل تھا، اور وہ وہاں سے اس کو پیسے ادا کیے اور چلی گئیں۔ یہ وہ ایلیٹ کلاس کی عورتیں تھیں جو نہ تو ریٹ پوچھتے ہیں لوگ اور نہ ہی کوئی ایسی بات کرتے ہیں، بلکہ جتنے پیسے وہ کہتے ہیں، بقایا بھی لینے ہو تو بعض اوقات کہتے ہیں کہ بقایا بھی رکھ لیں، کوئی بات نہیں، لیکن ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے دکانداروں کو اور ہر جگہ پہ لوگوں کو بگاڑا ہوا ہے، اور حکومت کا تو حال ہی آپ کے سامنے ہے۔ ان کو کیا لگے کسی عام آدمی کی تکلیف سے، پریشانی سے، چاہے وہ بھوکا سوئے یا تڑپتا رہے، کچھ ان کو فرق نہیں پڑتا۔ بس اس کا حل ایک ہے، جو فرانس میں ہوا، جو روس میں ہوا، انقلاب کے لیے اٹھنا ہوگا، اور کوئی حل نہیں ہے، ورنہ پھر یوں ہی مرتے رہو اور گھٹتے رہو۔